اللہ اللہم اجمع۔ قیامت کے دن پوچھے جانے والے پہلے سوال جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم سے کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے، اور اس سب سے پہلے ایک سوال ہوگا جو شاید ہم بچپن سے ہی اپنے اسکول کے دور سے سنتے آ رہے ہیں، مگر کبھی اس پر کسی نے غور نہیں کیا۔ انسان ہے نا، جیسے وہی بات کہ ہم سوچتے ہیں ارے دوزخ میں بھی جائیں گے تو بس تھوڑی دیر کے لیے پھر باہر آ جائیں گے، یا اچھا حساب بھی ہوگا تو دے دیں گے۔ جواب کون سا اتنا مشکل سوال ہے، بچ جائیں گے۔ اپنے اس مائنڈ سیٹ کو ذہن سے نکال دے۔ خدا را، نہ جہنم کوئی مذاق ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ہونے والا حساب کتاب۔ آپ کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک آپ پورا حساب نہ دے دیں، اور ہر ایک سوال بہت گہرا ہوگا۔ اور سب سے پہلے ہونے والا سوال نماز کا ہوگا، اور کوئی آسان حساب نہیں ہوگا نماز کے بارے میں، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ نمازیں پڑھی ہے، تو میں نے اگر جواب دیا کہ جی پڑھی تھی، چاہے بیچ بیچ میں سے چھوڑ بھی دی ہو، چاہے پوری نہ ہو، تو میں جانے دیا جاؤں گا، تو نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں ہے کہ آج 4 نمازیں پڑھ لی ہے یا 3 پڑھ لی ہے، تو جانے دو، زیادہ تو پڑھی ہے نا۔ نہیں، اب آپ آگے حدیث پڑھیں۔ حدیث میں مقبسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ مجھ سے اس سے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اگر اس کی فرض نمازیں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ نماز کیسی پڑھی؟ جیسے آپ نے پڑھا، اگر نماز ٹھیک رہی تو وہ نجات پائے گا، لیکن اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ محاسبہ یعنی جب حساب ہوگا تو ہر ایک چیز کو دیکھا جائے گا، اس میں آپ کا قیام، سجدہ اور رکوع بھی شامل ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ سجدہ کیسے کیا تھا، رکوع کیسے کیا تھا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے نماز ختم کرنے کی کہ رکوع میں صحیح طرح گئے نہیں اور کھڑے ہو گئے، سجدہ پورا کیا نہیں، بس ٹکر مار کر فوراً سر کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر! یہ نہ سمجھے کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اگر جلدی میں نماز پڑھی تو دیکھا جائے گا کہ اس کا قیام کیسے تھا،
یا اس نے سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نماز پڑھی یا نہیں؟ خشوع کیسا تھا نماز میں؟ آپ کی خوشبو کو دیکھا جائے گا کہ خشوع کیسا تھا۔ دماغ دنیا میں لگا ہوا تھا یا اسے پتا تھا کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے؟ اس کا دھیان کہاں تھا؟ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھی یا نہیں؟ ہمارے یہاں کتنے سارے لوگوں کی نماز میں خشوع کو تو چھوڑے، بس فوراً نماز ختم کر کے اپنے کاموں کی طرف بھاگنے کی جلدی لگی رہتی ہے۔ افسوس، ہم کس گمان میں ہیں کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں ہوگا۔ ساتھ ہی میں بتاتی چلوں، اگر آپ کو نماز میں وسوسے تنگ کریں تو حدیث میں ہمیں اس کا حل بھی بتا دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھے قرآن بھلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کا نام خنزاب ہے۔ جب تجھے اس شیطان کا اثر معلوم ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ اور نماز کے اندر ہی بائیں الٹی طرف 3 بار تھوک لے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ لہٰذا اس حدیث کے مطابق آپ نے نماز کے اندر ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف تھوکنا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ گیلی تھوک ہو بلکہ خشک تھوک جیسا، بس تھوڑی ہوا نکلے اس طرح تھوکنا ہے 3 بار۔ پھر نماز جاری رکھنی ہے اور منہ پورا گھما کر بھی نہیں تھوکنا ہے، بس صرف ہلکا سا سر الٹی طرف کر کے 3 بار تھوکنا، لیکن انشاءاللہ وسوسے تنگ نہیں کریں گے۔ پھر وضو کیسے کیا تھا؟ نماز وقت پر پڑھی یا نہیں؟ وضو کو بھی دیکھا جائے گا کہ وضو کس طرح کیا تھا۔ وضو صحیح نہیں تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ اکثر لوگ اتنی جلدی میں وضو کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں کو خشوع چھوڑ دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ آپ کا پورا وضو ہوا ہی نہیں، پھر وقت پر پڑھتا تھا یہ نمازوں کو یا دیر کرتا تھا؟ ہمارے یہاں لوگ نمازوں کو آدھا قضا کر کے پڑھتے ہیں کہ ہاں ابھی تو کافی وقت ہے، پڑھ لیں گے، پہلے کام تو کر لے، آرام سے پڑھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر آپ کیسے نماز کو دیر سے پڑھ سکتے ہیں؟ نمازیں پوری ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو 70 برس 30 برس کی عمر دی گئی تھی، اگر نماز 7 سال یا چلے 10 سال میں بھی فرض ہوئی تو فلاں سال تو نے نمازیں پڑھی، لیکن اتنی سالوں کی نماز کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کیوں چھوڑ دی؟ کیا وجہ تھی؟ باقاعدہ آپ کی نمازوں کی گنتی کی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں حساب، جسے ہم نے بہت آسان سمجھ لیا ہے۔ پھر اگر نمازیں پوری نہیں ہیں تو نفل نمازیں دیکھی جائیں گی کہ نفل نمازیں کتنی پڑھی ہیں اس نے، تاکہ وہ فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر سکے، جیسے تہجد، چشت
اشراق وغیرہ کی نمازیں، پھر آگے بھی اسی کے مطابق سوالات ہوں گے، اور سوچیں کیا وہ شخص بخش دیا جائے گا جس کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی، جو نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہوگا؟ نماز بوجھ نہیں ہے آپ پر، نہ ہی آپ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ ہم نمازیں آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو رکوع ہے اسلام کا، اور اگر یہ رکن ہی آپ نے گرا دیا، یہ نکال دیا اپنی زندگی سے، تو باقی کام کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کے؟ ہم جو یہاں قیامت کے حساب کو بہت آسان سمجھ بیٹھے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جس سے حساب ہو گیا وہ تو سمجھے غرق ہو گیا، اس پر پھر عذاب یقینی ہے۔ نمازیں وقت پر خشوع کے ساتھ ادا کریں، نمازوں میں شارٹ کٹ نہ ڈھونڈا کریں کہ نفل چھوڑے سنت چھوڑ دیں، بلکہ وہ بھی پڑھا کریں۔ قیامت کے دن ان نوافل کی بھی ضرورت ہوگی آپ کو۔ گناہوں کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ بروز قیامت جب اللہ کو حساب دیں گے تو نہ جانے کیا بنے گا ہمارا۔